بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہم یہ جانیں گے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں کہاں اتارا گیا تھا۔ اور ہاں، ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیا کچھ لے کر آئے تھے۔ تو چلیے ناظرین، اس حیرت انگیز ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ تو ناظرین، اس حوالے سے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر اور انسان بھی موجود تھے۔ ان کے مطابق قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے بشر نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یکدم پیدا کر دیا ہو اور پھر ان سے نسل انسانی کا آغاز ہوا ہو، بلکہ ان سے پہلے بھی انسان موجود تھے۔ ان کے مطابق اس کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آدم علیہ السلام کے ذکر میں فرماتا ہے کہ اس نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام پہلے شخص تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اسے فرشتوں سے یوں کہنا چاہیے تھا کہ میں زمین میں ایک شخص کو پیدا کرنے والا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ پہلے سے زمین میں موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ بس یہ پہلی آیت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آتی ہے اور یہاں پیدائش کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ ان لوگوں کے مطابق دوسری آیت جس سے اس بات کا قطعی اور یقینی ثبوت ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی آدمی موجود تھے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سے انسانوں کو پیدا کیا، پھر ان کو مکمل کیا اور ان کے دماغوں کی تکمیل کی اور انہیں عقل والا انسان بنایا، اور پھر ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کریں، بلکہ یہ فرماتا ہے کہ اے نسل انسانی، میں نے تم کو پیدا کیا اور صرف پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں ترقی دی، تمہارے دماغ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور جب ہر لحاظ سے تمہاری ترقی مکمل ہو گئی تو میں نے ایک آدمی کھڑا کر دیا اور اس کے متعلق حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ ان کے مطابق اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کئی انسان پیدا ہو چکے تھے، کیونکہ خلقناکم اور سرناکم پہلے ہوا ہے اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بعد میں ہوا ہے۔ حالانکہ اگر وہی خیال صحیح ہوتا جو لوگوں میں پایا جاتا ہے تو خدا تعالیٰ یوں کہتا کہ میں نے پہلے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا، پھر میں نے تم کو اس سے پیدا کیا۔ مگر خدا تعالیٰ یہ نہیں فرماتا، بلکہ وہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے پہلے انسانوں کو پیدا کیا، ان کی صورتوں کی تکمیل کی، اور پھر ان میں سے آدم کے متعلق ملائکہ کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کریں۔ تو بس یہ آیت اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ پہلے کئی انسان پیدا ہو چکے تھے۔ لیکن ناظرین، یہ بات سچ ہے کہ آدم کی تخلیق سے پہلے کائنات میں موجود لاکھوں مخلوقات میں ممتاز ایک مخلوق جن موجود تھی۔ اس مخلوق نے جب زمین پر فساد برپا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق بنائی۔ اس مخلوق کا پہلا فرد آدم ہے۔ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے دنیا میں آباد تھے، جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا، جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ حضرت سعید بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ انہی میں ابلیس بھی تھا، جو ابھی بچہ تھا، اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا، چنانچہ اسے آسمانوں میں معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمانوں میں فرشتوں کا سردار بن گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا۔
سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ تفسیر ابن جوزی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، بندے کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے، تاہم شیطان کو اتنی قوت حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کو راہ حق سے زبردستی ہٹا دے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اور یہی بندوں کا امتحان ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، یہ شخص زمین پر فساد برپا کرے گا اور زمین پر ہر طرف خون پھیل جائے گا۔ اے پروردگار، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاک ذات کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کائناتی رموز سکھا کر فرشتوں سے پوچھا، اگر تم اس علم سے واقف ہو تو بیان کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ آدم نے علوم بیان کیے تو فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو علوم سکھا دیے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کو سجدہ کرو، یعنی آدم کی حاکمیت تسلیم کرو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے تکبر کیا۔ فرشتے فطرتاً مطیع اور فرما بردار ہیں، جبکہ جنات بااختیار مخلوق ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے یہی بااختیار مخلوق زمین پر آباد تھی۔ ان میں سے ایک فرد عزازیل کو علمی برتری حاصل تھی، اور برتری کے احساس نے اسے تکبر میں مبتلا کر دیا تھا۔ ابلیس بلس اور ابلاس سے مشتق ہے، جس کے معنی رنج و غم، دل شکستہ ہو جانا، مایوسی اور نامراد ہو جانے کی وجہ سے برا فروختہ یعنی ڈیسپریٹ ہو جانا۔ ابلیس سے جب حکم عدولی کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت کی لامحدود کھلی فضا میں رہو اور جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے اسی پابندی کو مقصد براری کے لیے استعمال کیا۔ اس نے انہیں باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر تم اس درخت کے قریب نہ گئے تو جنت میں نہیں رہ سکو گے، اور آدم سے سہو ہو گیا۔ انجیل برناباس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جب عمل میں آئی تو سب سے پہلے نظر جس تحریر پر پڑی اس کی عبارت یہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس جب آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے آسمانوں میں ایک تحریر چمکتی دیکھی جس کی عبارت تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب آدم نے اپنا منہ کھولا اور کہا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اے میرے پروردگار، کیونکہ تو نے مہربانی کی، بس مجھے پیدا کیا، لیکن میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے خبر دے کہ ان کلمات کے کیا معنی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، مرحبا ہے تجھ کو اے میرے بندے آدم، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پہلا انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا، اور یہ شخص جس کو تو نے دیکھا ہے تیرا ہی بیٹا ہے، کہ جو اس وقت کے بہت سے سالوں کے بعد دنیا میں آئے گا اور میرا رسول ہوگا، کہ اس کے لیے میں نے سب چیزوں کو پیدا کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئے گا، دنیا کو ایک روشنی بخشے گا۔ یہ وہ نبی ہے کہ اس کی روح آسمانی روشنی میں 60,000 سال قبل اس کے لیے رکھی گئی ہے کہ میں کسی چیز کو پیدا کروں۔ قرآن کریم نے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر پہلو کو واضح کر کے انسان کی عظمت کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسان کی تخلیق احسن تقویم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پوری کائنات میں تقریب و تعظیم کا مستحق ہے، اور احسن تقویم ہونے کی وجہ سے امانت الہی کا علم بردار ہے۔ امانت الہی حاصل ہونے کے بعد اللہ کا خلیفہ کے منصب پر فائز ہے۔ انسان کی پیدائش بے مقصد اور بے نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور، بصیرت و دانائی اور فہم و فراست دے کر کائنات میں ممتاز بنا دیا ہے، اور یہی وہ امتیاز ہے جس کی بنا پر وہ برائیوں سے اجتناب اور بھلائی کے اختیار کا مکلف ہے۔ بہرحال ناظرین، قصہ مختصر، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا
تو روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند اور حضرت حوا کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ میں چند میل کے فاصلے پر دمشتیمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہے۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے اور وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے لاکھوں درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے، حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ لیکن ناظرین صحیح بات وہ ہے جسے فقہائے کرام نے بھی اختیار کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے وسط میں واقع جزیرہ عرب میں ام القریٰ بستیوں کی ماں یعنی مکہ مکرمہ میں دنیا کے پہلے گھر بیت اللہ کے قریب صفا پہاڑی پر اترے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے حضرت آدم صفی اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے صفا کہا جاتا ہے، جبکہ اماں ہوا قریب کی دوسری پہاڑی مروہ پر اتری۔ امرات عربی میں عورت کو کہتے ہیں، اسی مناسبت سے یہ پہاڑ مروہ کہلایا۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کے نام ہیں جو مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس واقع ہیں۔ ان 2 پہاڑوں کے درمیان حج اور عمرہ کے موقع پر حاجی 7 چکر لگاتے ہیں، اسے سعی کہتے ہیں۔ صفا و مروہ کے درمیان ہی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ پانی کی تلاش میں سعی بھاگ دوڑ کرتی رہی تھیں اور انہی کی یاد تازہ کرنے کے لیے حاجی ان دونوں کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت اور بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔